نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع سخن ایک نہایت ہی اہم پہلو پر ہے، گھر کو جنت بنانے والی عورت، کیونکہ عورت کے وجود سے گھر جنت بھی بن سکتا ہے اور عورت کی ہی وجود سے گھر جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی بن سکتا ہے۔ عورت کے وجود سے ہی گھر جو ہے وہ چمنستان اور باغ بن سکتا ہے، اور عورت کے ہی وجود سے گھر جو ہے وہ اذیت خانہ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ گھر کو جنت بنانے والی عورت صرف ایک سماجی یا گھریلو عنوان نہیں، بلکہ یہ ایک اسلامی ذمہ داری اور ایک روحانی مقام اور ایک قیام امت کی بنیاد ہے۔ آخر وہ کون سی عورت ہے کہ جس کے وجود سے گھر جنت بن سکتا ہے؟ گھر کو جنت میں تبدیل کر دینے والی عورت کے اندر کون کون سی خصوصیات ہوتی ہیں؟ آج ہر عورت اپنے آپ کو اچھا سمجھتی ہے اور دوسرے کو اپنے سے گیا گزرا سمجھتی ہے، تو کیا جو اپنے آپ کو اچھا سمجھے وہ واقعی میں اچھا ہے بھی؟ عورتوں کے اندر کون کون سی خوبیاں ہوں جس کے بنا پر گھر جو ہے وہ جنت نما بن سکتا ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتی ہیں کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں کہ جس کے بنا پر گھر جنت بن سکتا ہے، تو میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا ضرور سنیں، کیونکہ اس بیان کے آخر میں نے وہ ساری قسمیں بیان کی ہیں کہ جس میں عورتوں کے بنا پر گھر کو جنت بنایا جا سکتا ہے، جس میں ایک عورت اپنے گھر کو جنت نما بنا سکتی ہے، اپنی اولاد کو جنت کا شہزادہ اور جنت کی شہزادی بنا سکتی ہے۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسری عورتوں تک بھی پہنچائیں۔ عورت گھر کی بنیاد ہے، اگر یہ بنیاد مضبوطی سے کھڑی رہی تو گھر بھی مضبوطی سے کھڑا رہے گا، اور اگر یہ بنیاد ڈگمگا گئی، یہ بنیاد ہل گئی، تو گھر کو گرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ رب العزت کا قرآن مقدس میں ارشاد ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی عورتیں اپنے شوہروں کے لیے اور شوہر اپنی عورتوں کے لیے لباس ہیں، ستر ہیں، زینت بھی ہیں اور سکون بھی ہیں۔ مرد کو عورت کے پاس جو سکون مل سکتا ہے وہ دنیا میں کہیں پر بھی نہیں مل سکتا، اور ایک عورت کو اپنے شوہر کے پاس جو سکون مل سکتا ہے اسے وہ بڑے بڑے محلات میں بھی نہیں مل سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا ساری کی ساری سامان ہے، اور دنیا کا سب سے بہترین سامان اگر کچھ ہے تو وہ نیک عورت ہے۔ میرے نبی کا ایک اور فرمان ہے کہ مجھے اس دنیا میں اگر کوئی چیز پسند ہے تو وہ نیک عورت ہے۔ اس حدیث پاک کے ذریعے سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عورتوں کا نیک ہونا، اس کے کردار کا پاک ہونا، صرف اس کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کے شوہر کے لیے بھی، اس کی اولاد کے لیے بھی، اس کے سارے خاندان کے لیے جنتی ہونے کی ضمانت ہے۔ ایک عورت کے اندر آخر کیا کیا خوبیاں ہوں کہ جس کے بنا پر عورت جو ہے گھر کو جنت بنا سکتی ہے؟ تو سب سے پہلی اور ضروری چیز تو وہ ہے کہ عورت جو ہو وہ نماز کی پابند ہو، اور نماز کے ساتھ ساتھ تقوی اور پرہیزگاری بھی اس کا شعار ہو، کیونکہ اگر عورت نماز کی پابند ہوگی تو اس کے وجود سے گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اگر ایک عورت جس کو آج کے دور میں فتنہ سمجھا جاتا ہے، عورت کہ جس کو گناہوں کا سر چشمہ سمجھا جاتا ہے، عورت کہ جس کے پورے وجود کو ناپاک اور گناہ کا پتلا سمجھا جاتا ہے، وہ عورت اگر نمازی بن جائے، اگر تقوی شعار ہو جائے، تو پھر وہ عورت اپنے
اپنے لیے ہی صرف نہیں بلکہ اپنے خاندان کے لیے بھی وہ گناہوں سے روکنے کے لیے پردہ بن سکتی ہے، کیونکہ عورت کا بظاہر معنی بھی دیکھا جائے تو وہ پردہ ہی ہے۔ اب اس سے بہتر پردہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت گناہوں سے پردہ بن جائے۔ عورت کے اندر اگر یہ بھی خوبی شامل ہو جائے، ایک تو نماز اور دوسری اگر شوہر کی اطاعت کرے اور اس سے محبت کے ساتھ سلوک کرے، تو اس کے بنا پر میرے نبی نے فرمایا کہ اگر مجھے کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ یہ حدیث اس کا ہمیں یہ معنی نہیں لینا چاہیے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی غلام ہے، بلکہ یہ طاعت اور عزت جو ہے یہ محبت کے اظہار کے لیے ہے، غلامی کے لیے نہیں۔ ہم اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں اور ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، ہمارا رب بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے سوا اگر کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو عورتوں کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہروں کو کرے، کیونکہ عورت کے لیے اس کا شوہر ہر چیز اس کے لیے ہوتا ہے۔ ماں باپ کا گھر چھوڑنے کے بعد شوہر ہی ہوتا ہے جس کے بھروسے پر وہ اپنی ساری زندگی گزارتی ہے، لہذا شوہر کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ بھی عزت اور نرمی کے ساتھ سلوک کرے، اس کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کرے۔ یہ حدیث صرف اس بات کی ضامن نہیں کہ عورت ہی مرد کی اطاعت گزاری کرے، اس سے محبت کرے، یہاں مرد کو بھی چاہیے کہ اس کو اس کا پورا حق ادا کرے، کیونکہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی بدلے میں ہم سے محبت کرتا ہے۔ لہٰذا بندوں کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو عزت دے تو بدلے میں آپ بھی اسے عزت دیں، کوئی آپ سے محبت کرے تو بدلے میں آپ بھی اس سے محبت کریں۔ ایک بہت ہی نمایاں مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، امہات المومنین، ہماری اماں جان حضرت خدیجہ، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ محترمہ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول شروع ہوا، سب سے پہلی جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو گھبراہٹ کے مارے ہمارے نبی گھر کو جب واپس آئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے فرمانے لگے کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے اڑھا دو، مجھے تسلی دو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جب آپ کی یہ حالت دیکھی تو ایک خاتون، ایک سچی بیوی کا جو کردار ہوتا ہے وہ وہاں آپ نے پوری طرح سے ادا کیا۔ آپ کے ساتھ کھڑی رہی، ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑی رہی، آپ کی مدد کی، اپنے مال سے بھی، اپنے اخلاق سے بھی، اور ہر طرح سے آپ کی مدد فرمائی۔ اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے نبی کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے اتنی محبت تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات میں اگر مجھے کسی پر رشک ہوتا تو وہ صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھیں، کیونکہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ جو تھی وہ ہمارے نبی سے عمر میں 2 گنے کے برابر تھی، لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اسی بنا پر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے اگر کسی سے رشک تھا تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھیں۔ اور ہمارے نبی کا خود ایسا عمل بھی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف میں نہ ڈالو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ نے بھی ایک بیوی ہونے کی پوری طرح سے ذمہ داری ادا فرمائی، اور اسی طرح سے ہمارے نبی نے ان سے محبت بھی کی۔ ہمیں اگر کسی کی مثال دیکھنی ہے تو ہم اپنے اسلاف کی دیکھیں، ہم اپنے نبی کی مثال دیکھیں، اپنے نبی کی زندگی دیکھیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ امہات المومنین کی زندگی دیکھیں اور اس کو اپنا اسوہ حیات بنائیں، اور مردوں کو چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ صرف ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، یہ محاورہ بہت مشہور ہے۔ تو گھر کو اگر جنت بنانا ہے تو صرف عورت کے اقدامات کافی نہیں ہوں گے، مرد کو بھی چاہیے کہ اس کا پورا ساتھ دے۔ بچوں کو دین کی تربیت دینا، کیونکہ ماں کی گود جو ہے وہ بچوں کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے، اور ماں جب نیک ہوگی تو اولاد بھی نیک ہوگی۔ ماں جب اپنے آپ کو نمازی بنائے گی تو اس کی
کی اولاد بھی اس کو دیکھ کر کے نمازی بنے گی، کیونکہ بچوں کو آپ بچپنے سے جس چیز کی عادت دلائیں گے بچے آگے چل کے اسی پر عمل کریں گے۔ اور قرآن نے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ صرف اپنے آپ کے لیے ہی مت سوچو بلکہ اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو صرف اپنے لیے ضروری نہیں، صرف اپنے لیے ہی نہیں کہ عورت نمازی بن گئی تو جنت بن گیا گھر، اور عورت نمازی بن گئی تو اس کا مقدر بھی جنت ہو گیا، نہیں، بلکہ عورت خود کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی اور اپنے اہل خانہ سبھی کو نماز کی عادت دلائے، تبھی جا کر کے وہ گھر جنت کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اور ایک سب سے ضروری اور اہم بات صبر اور شکر کا پیکر ہونا۔ عورت کو چاہیے کہ وہ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے اور شکر کا پیکر بنی رہے۔ اگر ہم اپنی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو ہمیں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ وہی آسیہ کہ جو فرعون کے نکاح میں تھی، وہی آسیہ کہ جس نے فرعون کے دعوی معبودیت کو ٹھکراتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ میں ایمان لاتی ہوں موسیٰ اور اس کے رب پر۔ حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں ہونے کے باوجود وہ فرعون ملعون کہ جس نے خدائی کا بھی دعویٰ کر دیا تھا، اور یہاں تک کہ اپنی قوم سے اپنے لیے سجدہ کرواتا، ہر کسی کو کہتا کہ وہ اس کو خدا مانے، اور جو بھی اس کا انکار کرتا تو اس کو اذیت ناک سزائیں دیتا، یہاں تک کہ اس کی زندگی بھی ختم کر دیتا۔ لیکن حضرت آسیہ کا صبر دیکھیں، وہ اس گھر میں رہنے کے باوجود جس گھر میں ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، شکر کا مظاہرہ کیا، اور ایمان کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا، ایمان کے ساتھ سودا نہ کیا، اپنی جان دینا تو گوارا کیا، لیکن ایمان پر بات آئی تو خاموش نہ رہ سکی، ایمان کو اہمیت اتنی دی کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی۔ فرعون کی حکومت شان و شوکت دنیا کی اعلیٰ ترین شان و شوکت میں سے تھی، اس کے محل میں ہر آسائش تھی، مگر حضرت آسیہ کے دل میں ایمان کی روشنی تھی جو کسی سونے چاندی سے بجھنے نہیں والی تھی۔ ایمان انہوں نے لایا تو انہوں نے کہا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی۔ جب حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے توحید کی دعوت کو قبول کی تو انہوں نے پہلے تو دعوت توحید کو چھپ کر کے قبول کیا، اور پھر جب اس بات کا اعلان ہوا تو یہ اعلان فرعون جیسے ظالم کے سامنے کھلی بغاوت تھی، کھلا چیلنج تھا۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بپھر گیا اور غصے سے آگ ببولا ہو گیا، اور ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا، ظلم و ستم کی آندھیاں چلا دی۔ فرعون نے حکم دیا کہ آسیہ کو زمین پر باندھ دیا جائے اور جلتے ہوئے سورج کے نیچے ڈال دیا جائے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، فرعون مصر کا بادشاہ تھا، اور مصر جو ہے وہ ایسی سرزمین ہے کہ جہاں چاروں طرف ریت ہی ریت، اس ریتیلی تپتی ہوئی سرزمین میں سورج کے نیچے حضرت آسیہ کو باندھ کر کے ڈال دیا گیا۔ ہر ظلم، ہر تشدد کے باوجود حضرت آسیہ نے اپنا ایمان نہ چھوڑا۔ جیسے جیسے اس کا ظلم بڑھتا گیا، حضرت آسیہ نے آسمان کی طرف نظریں بلند کی اور کہا اے میرے رب، میرے لیے اپنے قرب میں جنت میں ایک گھر بنا دے، اور ان کی دعا قبول بھی ہوئی۔ اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور حضرت آسیہ کو جنت کا مقام دکھا دیا، اور اسی حال میں ان کی روح قبض کی گئی۔ حضرت آسیہ کی فضیلت میں ہمارے نبی کا فرمان بھی سن لیں، یہ کافی ہے تمہارے لیے عورتوں میں حضرت مریم اور حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ کی مثالیں۔ آپ دیکھیں ہمارے نبی نے حضرت آسیہ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہما کو حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ کی طرح بتایا، اور ان چاروں کی مثال دے کر کے امت کو
یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ان کی ہی مثال تم دیکھ لو تو تمہارے لیے کافی ہوگا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر عورت کے پاس فرعون جیسا شوہر ہو تب بھی وہ جنت کی سردار بن سکتی ہے، اگر وہ ایمان پر قائم ہو جائے۔ اور حضرت آسیہ کے اس ایمان پر قائم ہونے کے بنا پر جنت میں جب حضرت آسیہ داخلہ فرمائیں گی تو جنت میں ہمارے نبی کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا۔ لہٰذا عورتوں میں اگر یہ چند باتیں شامل ہو جائیں کہ وہ نمازوں کی پابند ہو، تقوی شعار ہو، اولاد کی تربیت اسلامی طور طریقے سے کرے، شوہر کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کرے، صبر و شکر کا پیکر بنی رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس عورت کے اندر اتنی برکتیں فرما دے گا، اتنی برکتیں اس کے اندر داخل فرما دے گا کہ اس عورت کے بنا پر گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا اور اس عورت کے بنا پر وہ گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ میری ماؤں، میری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر بھی جنت کا گہوارہ بن جائے تو اس بیان پر عمل کریں اور اس کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔